بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے عربی گرامر کی کچھ بنیادی باتوں کو دیکھ لیا تھا، جس میں ہم نے کلمہ کو دیکھا تھا، پھر اس کی مختلف اقسام یعنی پارٹس آف سپیچ، جو اسم، فعل اور حرف تھے ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو جنہوں نے پچھلا لیکچر نہیں دیکھا تو پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پہلے اس کو دیکھ لیں تاکہ آج کا لیکچر آسانی سے سمجھ آ سکے انشاءاللہ۔ آج سے ہم اسم کو باقاعدہ ڈیٹیل میں دیکھنا شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اسم کو سٹارٹ کریں، کچھ بیسک ٹرمینالوجیز ہیں جن کو پہلے ہم سمجھ لیں۔ تو اس میں جیسا کہ آپ کو یہاں اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے جسے ہم حرکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی حرف پر زیر، زبر یا پیش جب آتی ہے تو اس کو ہم حرکت کہتے ہیں۔ کسی بھی حرف پر زیر آئے یا زبر یا پیش آئے تو اس کو ہم حرکت کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی کچھ عربک میں، اردو میں ہم یہ زیر، زبر اور پیش یوز کرتے ہیں، تو عربک میں زبر کو فتح کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زبر کو فتح کہتے ہیں، تو اگر یہ ذہن میں رہے تو فائن۔ اس طرح سے زیر کو عربک میں کسرہ کہتے ہیں اور پیش کو عربک میں ضمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ زبر کو عربی میں فتح کہتے ہیں، زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں اور پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بیسک ٹرمینالوجیز ہیں جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک اور ٹرمینالوجی ہے کہ جو دوہری حرکت ہوتی ہے کسی لفظ پہ، اس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ یہ دوہری حرکت کیا ہے؟ جب کسی حرف پر دو پیش آ جائیں یا دو زبر آ جائیں یا دو زیر آ جائیں تو وہ دوہری حرکت ہوتی ہے اور اس کو ہم تنوین کہتے ہیں، اس دوہری حرکت کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حرکات کے علاوہ ایک اور اہم جو علامت یوز ہوتی ہے وہ سکون کہلاتی ہے، جس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جزم کو نارملی اس طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں یا بعض جگہوں پہ ایسے بھی ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب حرکات جو ہیں، جو زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، یہ کسی بھی لفظ یعنی اسم پہ بھی ہو سکتی ہیں، فعل پہ بھی ہو سکتی ہیں، حرف پر بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ جو حرکات ہیں یہ کسی بھی لفظ یعنی اسم پہ ہو سکتی ہیں، فعل پہ ہو سکتی ہیں یا حرف پر ہو سکتی ہیں۔ پرٹیکولرلی جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اسم کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اس کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ اسم کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اس کو اسپیسیفکلی اس کو حرکات نہیں کہتے یا حرکت نہیں کہتے، بلکہ اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اسم کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اس کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے مسجدن، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ جو اسم ہے، اس کا آخری لفظ جو ہے دال، اس کے اوپر یہ جو حرکت ہے اس کو ہم اعراب کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اسم کے آخری لفظ پر جو حرکت ہوتی ہے اس کو ہم اعراب کہتے ہیں، جبکہ یہ جو باقی ہیں جیسے میم کے اوپر زبر ہے یا جیم کے اوپر زیر ہے، یہ بیسیکلی اس کو ہم حرکت ہی کہیں گے، لیکن اسم کے آخری لفظ پر، آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اس کو ہم اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اگر فرض کریں مسجدن ہے تو
آخری حرف جو دال ہے اس کے اوپر جو حرکت ہے یہ کیا کہلائے گی؟ یہ اگین اعراب کہلائے گی. ٹھیک ہے، تو جیسے جیسے آگے چلیں گے انشاءاللہ ان کو ڈیٹیل میں ہم دیکھتے جائیں گے، تو کوئی ایشو نہیں ہے. ابھی آپ صرف یہ فنڈامنٹل ٹرمنالوجیز ذہن میں رکھ لیں اور آگے فریکوینٹلی ہم ان کو یوز کریں گے تو آپ اس سے ہینڈس آن ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں ہم. اب ہم باقاعدہ اسم کو، یعنی جس کو ہم ناؤن بھی کہتے ہیں، اس کی ڈیٹیل کو سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، ہم اسم ہمیں پتہ ہے، ہم پہلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں، اور جو اردو جانتے ہیں ان کو ویسے بھی پتہ ہے کہ اسم جو ہے کسی شخص یا چیز یا جگہ اس کے نام کو کہتے ہیں، یا اس طرح سے صفت کو بھی ہم عربک میں اسم کیٹیگرائز کرتے ہیں. اسی طریقے سے کسی کام کے نام کو بھی ہم اسم کہتے ہیں. یہ ساری ڈیٹیلز ہم نے لیکچر 1 میں دیکھ لی ہوئی ہیں، تو آئی ہوپ اگر کسی نے نہیں دیکھا تو وہ پہلے اس کو دیکھ لے لیکچر 1 کو، تاکہ یہاں پہ ہمیں سمجھنے میں کوئی ایشو نہ آئے. اب عربی زبان میں استعمال ہونے والے کسی بھی اسم کو ہم جب استعمال کریں گے تو 4 باتوں کا ہمیں علم ہونا بہت ضروری ہے. عربی زبان میں جب بھی ہم اسم کو یوز کریں گے تو اس کے لیے 4 باتوں کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے. یہ جو 4 باتیں ہیں ان کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اسم کی 4 کیریکٹرسٹکس ہیں. یہ اسم کی 4 کیریکٹرسٹکس ہیں، تو ان کا ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے. ان 4 باتوں کے بغیر ہم اسم کو قرآن یا حدیث میں پہچان نہیں سکتے، اور نہ ہی اسم یعنی ناؤن کو کسی جملہ میں یا سینٹنس میں استعمال کرنا جان سکتے ہیں. تو یہ 4 باتیں جو ہیں جن کو ہم کیریکٹرسٹکس کہیں گے اسم کی، ان کو ہم غور سے دیکھیں گے ابھی کہ وہ کون سی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسم کے بارے میں جو 4 باتیں ہیں وہ یہ اب آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، جو 4 باتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ ایک وسعت، ابھی صرف میں ان کو بولنے لگا ہوں کہ کون کون سی ہیں. جنس، عدد اور اعراب. ٹھیک ہے، وسعت، جنس، عدد اور اسم کا اعراب. ان میں سے جو پہلی 3 جو کیریکٹرسٹکس ہیں، وسعت، جنس اور عدد، ان کا استعمال آپ نے اردو میں بھی فریکوینٹلی کیا ہوگا. وسعت جس کو ہم کیپیسٹی بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم جو ہے وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اردو میں اس کا استعمال بھی آتا ہوگا کہ نکرہ کیا ہوتا ہے اور معرفہ کیا ہوتا ہے. آپ کو انگلش میں بھی اس کا استعمال آتا ہوگا، آلدو ہم لیٹر آن وسعت کے اوپر ایک سیپریٹ ٹاپک کریں گے، لیکن ابھی ہم صرف فنڈامنٹلز ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہیں. تو اسم جیسے کہ ہم نے کہا کہ وہ یا نکرہ ہو سکتا ہے یا معرفہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، فار انسٹنس اگر ہم اردو میں نکرہ کو دیکھیں تو جب ہم کوئی بات کرتے ہیں کوئی لڑکا، ٹھیک ہے، تو اس کا ہم کسی لڑکے کی بات کر رہے ہیں جو اسپیسیفک نہیں ہے، تو وہ بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے. نکرہ کو آپ کو پتہ ہے کہ انگلش میں ہم کامن ناؤن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم کامن ناؤن بھی کہتے ہیں. اس طریقے سے معرفہ جو ہے اس کو بیسیکلی ہم انگلش میں پراپر ناؤن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور معرفہ جو ہے بیسیکلی کسی اسپیسیفک چیز کو، جیسے کوئی نام ہے کسی کا، جیسے حامد ہے، ٹھیک ہے، عربی میں اس کو حامدن ہم کہتے ہیں فار انسٹنس، تو یہ نام جو ہے یہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے. ٹھیک ہے، یا انگلش میں ہم اگر اے بوائے کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی لڑکے کی بات کر رہے ہیں اور وہ کامن ناؤن ہوگا. لیکن ہم اگر کسی اسپیسیفک لڑکے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں شروع میں د لگ جاتا ہے، تو د بوائے جو ہے یہ کسی خاص لڑکے کی ہم بات کرتے ہیں، اور یہ بیسیکلی کسی ایسے لڑکے کی ہم بات کریں جو پہلے اس کا کسی ہمارے سبجیکٹ میں یا عبارت میں اس کا ذکر ہو چکا ہوگا، تو اس کو ہم
the boy یا پراپر ناؤن کے طور پہ یوز کرتے ہیں. ان کی اور ڈیٹیلز آئیں گی, ہم ایک سیپریٹ ٹاپک اس پہ کریں گے, لیکن ابھی صرف جلدی میں ہم اس کو صرف دیکھ لیں کہ جو 4 کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ ہیں کیا. تو ایک تو ہم نے کہا جی کہ وسعت ہوتی ہے. دوسرا جو ہے وہ اردو میں بھی آپ کو پتہ ہے, انگلش میں بھی آپ کو پتہ ہے, وہ کیا ہے, وہ بیسیکلی جو دوسری ہے ٹرمنالوجی جو کریکٹرسٹکس ہے وہ ہے جنس. ٹھیک ہے, وہ ہے بیسیکلی جنس. جنس جسے ہم جینڈر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انگلش میں ہم اس کو جینڈر کہتے ہیں, اور اس کا بھی ایک سیپریٹ ٹاپک آئے گا, ہم دیکھیں گے اس کو ڈیٹیل میں. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اردو میں بھی جو جنس ہے وہ یا مذکر ہوگا کوئی اسم یا مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی اسم جو ہے وہ یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے, ڈیٹیل میں ہم اس کو دیکھیں گے. جیسے اگر میں ایک مثال ابھی دے دوں کہ صالحن عربی میں, ٹھیک ہے, یہ مذکر کے طور پہ یوز ہوگا. ایسے ہی اگر میں ایک مثال دوں صالحتن, تو یہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. تو ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں. جیسے ایک اور مثال اگر ہم دیکھیں تو اس میں فار انسٹنس امن, یہ ماں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مذکر ہے, اور اس کے اگینسٹ ابن, باپ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مذکر کے طور پہ ٹریٹ ہوتے ہیں. تو یہ فردر ڈیٹیلز ہم آگے چل کے دیکھیں گے سیپریٹ ٹاپک میں. تیسری جو کریکٹرسٹک ہے اسم کی وہ ہے عدد یعنی نمبر. عدد یعنی نمبر. ٹھیک ہے, یہ جو عدد ہے یا نمبر جو ہے, اس کو آپ کو اردو میں یہ پتہ ہے کہ اس کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں, یا واحد ہوتا ہے اور یا جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, واحد ہم ایک کو کہتے ہیں, اور جو بھی ایک سے گریٹر ہوتی ہے اس کو ہم جمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اردو میں یا ایون انگلش میں ہم, ٹھیک ہے, جو ایک سے زیادہ چیز ہوتی ہے ان کو ہم جمع میں فال کرواتے ہیں. عربی میں ایک اور جو دو کو ہم ایک اسپیشل کیٹیگری کا نام دیتے ہیں, دیٹ از مثنیٰ. ٹھیک ہے, یا تثنیہ بھی اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مثنیٰ یا تثنیہ بھی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 2 کے لیے عربک میں ہم دیکھیں گے, جب اگین عدد کا ہم ٹاپک ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, تو 2 کو ہم اسپیشلی ایک کیٹیگری اسائن کرتے ہیں جس کو تثنیہ کہتے ہیں. ایک اسی طرح سے واحد کہلاتا ہے, اور 2 سے زیادہ جو ہیں ان کو ہم جمع کی کیٹیگری میں فال کرائیں گے. جو 2 سے زیادہ ہوں گی چیزیں ان کو ہم جمع کی کیٹیگری میں فال کرائیں گے. اچھا, یہ جو تینوں کریکٹرسٹکس ابھی تک ہم نے دیکھیں, وسعت یعنی کسی اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا, جنس جینڈر یعنی کسی اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا, عدد یعنی نمبر جس میں کسی اسم کا واحد یا تثنیہ یا جمع ہونا, یہ ہمیں سوائے اس میں کہ جس میں تثنیہ کا ذکر اردو میں نہیں ہوتا, لیکن باقی جو چیزیں ہیں یہ اس سے آپ آلریڈی فیملیئر ہیں, اس سے آپ لوگ آلریڈی فیملیئر ہیں. جو چوتھی کریکٹرسٹک ہے اسم کی, جو 4th کریکٹرسٹک ہے اسم کی, جسے ہم اعراب کہتے ہیں, یہ وہ چیز ہے جو آپ نے اردو میں نہیں دیکھی ہوگی. اردو میں جن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اعراب لگانا آپ نے سیکھے ہوں گے تو وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہیں, عربک سے وہ ڈفرینٹ ہیں. مثلا اعراب جو ہے اردو میں, آپ کسی لفظ کو جب کہتے ہیں کسی لفظ پہ اعراب لگانے اردو میں, جیسے مسجد, ٹھیک ہے, اردو میں ہم بات کریں تو یہ جو زیر زبر لگاتے ہیں کسی لفظ پہ تو بیسیکلی یہ اعراب ہے. ٹھیک ہے, لیکن عربی میں یہ اعراب نہیں. عربی میں اعراب جو ہے یا اعرابی حالت وہ ڈفرینٹ ہے. عربی میں اگر ہم بات کریں اعراب کی تو وہ بیسیکلی جیسے اوپر بھی بتایا تھا کہ وہ کسی اسم کے آخری حرف پر جو حرکت ہوگی اس کو اعراب کہتے ہیں. کسی
عربی میں کسی اسم کے آخری حرف پر جو حرکت ہوگی اس کو ہم اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ باقی جو ہیں وہ حرکات کہلاتی ہیں۔ اب سب سے پہلے چونکہ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ اردو میں اعراب جو ہے وہ ایک اسم کی جو زیر زبر پیش ان سب کو ہم اعراب کہتے ہیں، لیکن عربی میں جو ہے وہ کسی اسم کے آخری لفظ پہ، آخری حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے اس کو پرٹیکولرلی اعراب کہتے ہیں، جبکہ باقی جو ہیں وہ حرکات کہلاتی ہیں۔